کہ تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت بھی، طاقت بھی، سرسبز باغات، بہتے چشمے، ایسی خوشحالی کہ بھوک کا تصور نہیں تھا، ایسی حفاظت کہ خوف کا نام نہیں تھا، ایسی سہولت کہ سفر بھی نعمت بن گیا تھا جسے اللہ نے نعمتوں کی انتہا دی۔ انہی نعمتوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ مگر پھر ایک دن، ایک لمحے میں وہ پوری قوم۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ نعمت اگر شکر کے بغیر ہو تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ آج سے صدیوں پہلے یمن کی سرزمین میں ایک طاقتور اور خوشحال قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے گرا ہوا تھا، زمین زرخیز تھی، پانی کی کمی نہیں تھی، ہر طرف سبزہ باغات بہتے چشمے۔ یہ لوگ زراعت میں ماہر تھے، تجارت میں مہور تھے اور انجینئرنگ میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ سب اللہ کی خاص نعمتیں تھیں۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کی بستی میں اللہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ ان کے شہر کے دائیں جانب بھی باغات تھے، بائیں جانب بھی باغات تھے، کھجور، انگور، انار، ہر قسم کے پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ کی واضح نشانیاں تھیں۔ لوگ کہتے تھے یہ جنت جیسی زمین ہے، مگر جنت شکر سے جنت رہتی ہے۔ قوم سبا کی سب سے بڑی پہچان ایک عظیم بند تھا جسے سد مارب کہا جاتا تھا۔ یہ بند بارش کے پانی کو روکتا، اسے صحیح طریقے سے تقسیم کرتا، پورے علاقے کو سیراب رکھتا۔ اس بند کی وجہ سے قحط کا نام و نشان نہیں تھا، غربت نہیں تھی، بیماری کم تھی اور لوگ امن سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب اللہ کی نعمت۔ یہ صرف ایک بند نہیں تھا، یہ ان کی عقل، ان کی محنت اور ان کی طاقت کی علامت تھا۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ عقل بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو صاف پیغام دیا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کوئی مشکل حکم نہیں تھا، صرف شکر، عاجزی اور اطاعت۔ مگر انسان نعمت میں یہی بھول جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قوم سبا کے دل بدلنے لگے۔ انہوں نے شکر کو معمولی سمجھا، عبادت کو چھوڑ دیا اور غرور کو اپنا لیا۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہم نے خود بنایا ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ یہی جملہ قوموں کو گرا دیتا ہے۔ قوم سبا نے جواب دیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، ہم محفوظ ہیں۔ قومی سبا بت بنانے لگی، ان کے سامنے جھکنے لگی اللہ کی نعمتوں کا صحرا۔ بتوں کے سر باندھ دیا گیا۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ ہماری طاقت ہمیں بچا لے گی، ہمارا بند کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہماری دولت ہمیشہ رہے گی۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ یہی سب سے بڑی ناانصافی تھی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ نصیحت کرنے والے آئے، سچ کا پیغام لے کر۔ انہوں نے کہا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ مگر قوم نے ہنسی اڑا دی اور کہا، ہم محفوظ ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک اور نعمت دی ان کے لیے۔ شہر قریب قریب تھے، راستے محفوظ تھے، سفر میں خوف نہیں تھا۔ مگر انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے سفر لمبے کر دے۔ یہ دعا نہیں، ناشکری تھی۔ یہ الفاظ نعمت پر ناشکری کی انتہا تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سد مارب، جس پر انہیں ناز تھا، وہی بند کمزور پڑ گیا اور پھر ایک دن وہ ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی طوفان بن گیا۔ قرآن اسے کہتا ہے، سیلاب ارم۔ پانی آیا اور ساتھ لے آیا تباہی۔ باغ اجڑ گئے، فصلیں بہہ گئیں، گھر مٹی بن گئے، شہر ویران۔ جہاں پھل تھے وہاں کانٹے رہ گئے، جہاں خوشبو تھی وہاں کیچڑ رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کو کڑوے پھلوں میں بدل دیا۔ یہ بدلہ تھا ناشکری کا، غرور کا۔ قوم سبا ایک جگہ نہ رہ سکی کسی نے۔ شام کا رخ کیا کسی نے،
حجاز کسی نے، عراق ایک مضبوط قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انہیں عبرت بنا دیا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، آج کا پیغام ہے۔ نعمت شکر سے باقی رہتی ہے، ناشکری عذاب بن جاتی ہے۔ طاقت اللہ کے حکم سے ہے، غرور تباہی لاتا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس امن ہے، رزق ہے، سہولت ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ مگر یاد رکھیں، نعمت پر خاموشی اور شکر سے غفلت اللہ کو پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قوم سبا کی طرح نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قوم سبا کی طرح صرف ایک کہانی بن جائیں۔